ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی، اس کی تشریح کرنا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے سخت آزمائش سے بچائیے، میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اے اللہ آپ سے۔ کس چیز سے؟ سخت آزمائش سے۔ وَدَرْبِ الشَّقَاء، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بدبختی کی پکڑ سے۔ وَسُوءِ الْقَضَاء، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سوء قضا سے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی بات سے کہ مجھ سے کوئی بات صادر ہو جائے اور اس بات سے میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھو یہ جو دعا ہے نا، اعوذ بک من جہد البلاء، اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ قلت المال ہو جائے اور کثرت العیال ہو جائے، ایک صورت یہ بندے کی سخت آزمائش ہے، سخت کہ مال کی کمی ہو جائے اور آپ کا خاندان بہت بڑا، خرچے بہت زیادہ ہو اور وہ خرچے پورے نہ ہو رہے ہوں، تو خرچے پورے نہ ہو۔ جب خرچے پورے نہ ہو رہے تو اس کا بھی علاج اللہ کی ذات نے بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر وقت مغفرت طلب کرتے رہو اپنے رب سے، ہر وقت مغفرت مانگتے رہو۔ آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرما دی، کتنا بڑا عیال کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب خرچے پورے کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا نا اللہ تعالیٰ کے ذات، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہاں کیا تھا؟ قلت المال وکثرت العیال، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں۔ تو جب دونوں چیزوں سے مدد ہو رہی ہو تو بندے کے پاس پھر قلت المال اور کثرت العیال کی فکر ختم ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ استغفار کرنے سے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، پیدا کر دیں گے، اور ان باغات کے اندر نہریں بھی نکال دیں گے جس سے تم آبپاشی کر سکو۔
چلو باپ کو چھوڑو، ہم اس کو لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب مسخر کر دیں گے اور اس اسباب کے اندر فائدے بھی رکھ دیں گے، جس سے تم نفع حاصل کر سکو۔ ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو یہ اس وقت 10 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیجیے، اس بچے کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللهم بارك في ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ اے اللہ اس کی مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر برکتیں داخل فرما دیجیے۔ اب مال کی برکت سنو، مال کی برکت کیسے ہوتی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کھجور کا ایک بیج بوتے تھے فصل 2 کی نکلتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اندر مشہور ہو گیا کہ بڑا برکتی آدمی ہے، ان کو اپنے باغات کے اندر لے جاتے تھے اور بولتے تھے درخت اکھاڑنے کا بولا تو خود اپنے ہاتھوں سے بول، اس کو نکال لگا، جیسے ہی وہ لگاتے تھے وہی 2 فصلیں دوبارہ، ان کے باغات کے اندر بھی 2 فصلیں۔ ایسی مال کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے ذات داخل کر۔ اور عمر تو اتنی پائی کہ فرماتے تھے کہ میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا کہ میں اپنی عمر کے اوپر تھک گیا، اپنی عمر سے تھک گیا۔ اتنی زیادہ عمر ہو گئی، بھائی کوئی تھکتا ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں صحیح تو میں تھک گیا، اپنی عمر سے ہی تھک گیا، اتنی عمر ہوئی، اور اولاد میں ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ کی ذات داخل کی۔ فرماتے ہیں 98 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، 98 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے۔ فرماتے 3 جب میں نے دعائیں اپنے حق میں مقبول ہوتے دیکھی کہ میری اولاد میں بھی برکت، میرے مال میں بھی برکت اور میری عمر بھی بڑھ گئی، اب چوتھی کی بھی امید کرتا ہوں وہ چوتھی بھی ہو ہی جائے گی، ارجو الرابعہ، امید کرتا ہوں کہ چوتھی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے۔ وغفر ذنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ارے صحابی ہے صحابی، اور وہ کہہ کیا رہے 3 ہو گئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی دعا بھی مقبول ہو گئی، حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے معاف فرما دیا، پھر بھی فرما دیا۔ تو یہ ایک صورت ہے من جہد البلاء، اور اس صورت کا علاج ایسے کیا کرو گے؟ مغفرت طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، برکتیں ہی برکتیں دیکھو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو اتنی تکلیف ہو، اتنی اذیت میں مبتلا ہو جائے، اتنی بلا پہنچ جائے اس تک کہ وہ اپنی موت کو اللہ سے مانگے، تمنا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے موت دے دے،
یہ دوسری صورت ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسی دو صورتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنا. پناہ مانگنا کہ اللہ ایسی کوئی صورت ہم تک نہ پہنچے، ہم اس سے تیری حفاظت مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو یہ دعا سکھایا. پھر ودر کی شقا، دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے امت. کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بدبختی کی پکڑ سے. شقا کا ایک لفظ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، اور ایک ترجمہ اس کا محرومی بھی ہے. بدبختی بھی ہے، بد نصیبی بھی ہے، اور ایک ترجمہ کیا ہے؟ محروم. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، بد نصیبی سے بچنا چاہتے ہو، قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ واللہ کہتا ہوں کائنات میں ساری جگہ پھر جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، بدبختی سے بچ نہیں سکتے. یہ شمال میں بھی تمہارا پیچھا کرے گی، یہ جنوب میں بھی تمہارا پیچھا کرے گی، یہ مشرق میں بھی تمہارا پیچھا کرے گی، یہ مغرب میں بھی تمہارا پیچھا کرے گی. صرف ایک صورت ہے بدبختی سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر رہنا شروع کرو. تم بدبختی سے بچ جاؤ گے، تم محرومی سے بچ جاؤ گے، تمہارا نصیب اچھا ہو جائے گا، بد نصیبی سے بچ جاؤ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ هم الجلساء لا یشقا، در کی شقا فرمایا تھا نا میں نے، یہاں پر کیا هم الجلساء، وہ شقا مصدر ہے، یہ فعل مضارع ہے، گرامر کا فرق ہے، بس لفظ وہی ہے، شقا سے ہی یشقا نکلا ہے. هم الجلساء لا یشقا بهم جلیسهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی صحبت وہ ہے کہ اگر کوئی شقاوت والا، کوئی بدبخت انسان بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کر دے گا، ان کی شقاوت کو ختم کر دیں گے، ان کی بدنصیبی کو ختم کر دیں گے. اچھا حال کے اندر ہی ختم نہیں کر رہے، کیونکہ اس لا یشقا کے اندر جو لام ہے نا، وہ لام فعل مضارع کے اوپر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حال کے اندر بھی ختم کر دیں گے اور مستقبل کے اندر بھی ان کی شقاوت کو دور کر دیا جائے، کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگی، کبھی بدبخت نہیں ہوگی. یہ صرف حال کے اندر نہیں ہو رہا کہ فی الحال تمہاری بدبختی کو دور کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یشقا کہا ہے، اور یشقا مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے، آنے والے کل کے لیے بھی، کل کے اندر بھی تمہاری شقاوت کو دور کر دیا جائے. تم محروم نہیں ہوگے، تمہیں نصیب دوستاں عطا ہوگا. سمجھ گئے میری بات؟ تمہیں نصیب دوستاں عطا ہوگا، نصیب اولیاء عطا ہوگا. جو دوستوں کا نصیب ہے نا اللہ وہ تمہیں عطا کرے، اور جو اولیاء اللہ کا نصیب ہے نا اللہ تعالیٰ وہ نصیب تمہارا بنا دے.
حضرت فرمایا کرتے تھے اِنَّا جَلِيسَهُ يَنْدَرِجُ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کی شرح کے جو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یندرج معه، وہ ان کے ساتھ ہی لکھ لیا جاتا ہے اللہ کے رجسٹر کے اندر. سبحان اللہ. فی جمیع ما یتفضل اللہ به علیہم اکراما لهم. کیا مطلب کہ جتنی بھی فضیلتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں، جتنے انعامات ان کے اوپر برس رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ وہی انعامت برساتے ہیں ان کے اکرام کی وجہ سے. ان کے اکرام کی وجہ سے برساتے ہیں. یہ ان کا اکرام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں. لیکن دوستو ساتھ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. اپنے نفس کو گم کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو فنا کرنا ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر نفس کا تکبر موجود ہے، اس نے مٹایا نہیں اپنے آپ کو، تو بھائی ایسے ساتھ رہنے سے اس کے دل کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور اللہ سے دوری ہوگی. ساتھ رہو لیکن بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھو. ساتھ رہو لیکن ساتھ رہنے کے اندر اعتراف قصور ہو، اگر مگر نہ ہو. اعتراف قصور سیکھو. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کی شیخ ہے. ان کے پاس ایک شخص تھا مرید، خطوں کی دعوت کرتا رہتا تھا. یہ ان کو خط لکھتے تھے، وہ ان کو خط لکھتا تھا، لیکن اگر مگر بہت کرتا تھا. ریزن ہر وقت ریزن کہ میں نے یہ اس وجہ سے کیا تھا، میں نے یہ اس وجہ سے کیا تھا، میں نے اس لیے کر دیا تھا. ریزن پیش کرتا رہتا ہوں، ہر وقت کا ریزن چلتا تھا اس کا. تو ہمارے حضرت ایک دفعہ حیدرآباد دکن گئے تو حضرت نے اس شخص کو بولا سارے خطوط جو میں نے تمہیں لکھے لے کر میرے پاس آ. اور فرمایا اختر ذرا یہ خطوط کا جائزہ تو لے لو. بولا میں نے خود ایک خط پڑھا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا حضرت میں نے یہ کام اس لیے کیا، حضرت میں نے یہ کام اس لیے کیا، حضرت میں نے یہ کام اس لیے کیا. آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں. اس میں حضرت نے جواب لکھا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض تو ہوتا ہوں لیکن جلدی مان بھی تو جاتا ہوں نا، راضی بھی تو ہو جاتا ہوں نا جلدی. جواب کے اندر لکھا تھا. پھر حضرت کو فرمایا حضرت اس کو لے کر بیٹھو. سمجھا حضرت پھر اس کو لے کر بیٹھے اور فرمایا دیکھو سب سے بڑی بات یہ کہ شیخ کی صحبت کے اندر رہ کر اعتراف قصور کو سیکھو. تمہاری غلطی ہو یا نہ ہو اعتراف کرو ہاں میرا ہی قصور. تمہاری غلطی ہو یا نہ اعتراف کر لو. اب تم یہ بولو گے اعتراف قصور کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن سے دے رہا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے قرآن سے دے رہا ہوں. فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ فنسیا. آدم علیہ السلام بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. دیکھو ایک عربی کا قاعدہ ہے. ولم یہ لم جو ہے نا جب نکرہ کے اوپر آتا ہے، تحت نکرہ جب تحت النفی کے تحت آتا ہے
تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا فائدہ. اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھول گئے. کون فرما رہا ہے؟ آپ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آپ کے قلب کے اندر ایک ذرہ اشاریہ بھی نافرمانی کا نہیں پائی. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. تو آدم علیہ السلام کے پاس تو ریزن تھا یا نہیں تھا؟ عذر اللہ خود دے رہے ہیں. فنسیہ، تو بھول گیا تھا بھائی. نسیہ کا ریزن تھا یا نہیں تھا؟ بول سکتے تھے اللہ میں بھول گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ نہیں فرمایا اے اللہ میرا ہی قصور ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرا ہی قصور. اب خود جواب دو، یہ ربنا کہنے میں کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا پیار سے بول رہے ہیں. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. ظلمنا، ہم سے ہی ظلم ہوا ہے. انفسنا، ہم نے ہی اپنے نفس کو ظلم کیا ہے. اس میں ہم نے ہی اپنے اوپر نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا. آپ کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا نقصان تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو ٹوٹل نقصان کس کا تھا؟ تو حضرت فرمایا کرتے جب قصور ہو جائے، اعتراف قصور کر کے، جب کچھ ہو، غلطی ہو یا نہ ہو، یار ربنا ظلمنا انفسنا والے بن جانا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین والے مت بننا. شیطان نے کہا تھا نا میں تو افضل ہوں. افضل فاضل کو کیسے سجدہ کر لے، میں تو افضل ہوں نا. تو وہ اللہ کو مشورہ دے رہا تھا، اس کو بولو مجھ کو سجدہ کر. تو جس کے اندر اعتراف قصور نہیں ہوتا نا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کبر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چھپا ہوا ایٹم بم ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ساری نورانی کیفیت کو اڑا کر رکھتا ہے، سارے گن کو اڑا کر رکھتا ہے، ساری کیفیت کو اڑا کر رکھتا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر. اب سنو، حضرت آدم علیہ السلام بھول کیسے گئے؟ یہ عشق کی بات ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے اس کا. فرماتے شیطان نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، یہ جو اللہ کا نام شیطان نے لیا، اس پر آدم علیہ السلام کو وجد آ گیا. وہ اللہ کے نام کے اوپر اتنا غلبہ عشق کے اندر مبتلا ہوئے کہ اللہ کے حکم کو بھول گئے. اللہ کے حکم کو بھول گئے. بھولے بھی اللہ کے اس میں ذات کے عشق میں، کسی میں چیز کے اندر نہیں بھولے. وہ یہ بات اللہ تعالیٰ جانتے، علم الہی کے اندر ہے یہ ساری بات. تو کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا؟ عشق اکثر حکم کو بلا دیتا ہے. عشق اکثر حکم کو بلا دیتا ہے. آپ سوچو تو صحیح، اس میں ذات کی حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ میں کیا حیثیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی. اپنا آپ ہی یاد نہیں، مستغرق ہو گئے، اسی کے اندر غرق ہو گئے. اسی کے اندر غرق. حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ بھائی اعتراف ایک اصول کرنا. بہت سارے مرید ہوتے ہیں. دیکھو مرید کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ. پیری مریدی قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا یریدون وجھا. یریدون کا فاعل اگر نکالو گے مریدون نکلے گا. مریدون مرید کی جمع ہے. کیا مطلب مرید کس کو کہتے ہیں؟ ارے جو خانقاہ کے اندر جائے تو اس کے قلب کے اندر صرف اللہ ہی مراد ہو, وہ اللہ کا ارادہ کر کے خانقاہ میں قدم رکھے اور کوئی نیت اس کے دل کے اندر نہ ہو. اس کو اصل مرید کہتے ہیں. اور جو شیخ بیٹھا ہوا ہے اس کا ارادہ بھی کس کا ہو کہ بھئی کسی طرح سے ان کے قلوب کے اندر, ان کے اعمالوں کے اندر اللہ آ جائے, یہ اللہ سے جڑ جائے, یہ اللہ کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جائے. اس ارادے کے ساتھ محنت کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام کے بارے میں آیت آئی ہے نا, یہ یریدون وجھا, یہ میرے مرید ہیں. اچھا کیسے مرید ہیں؟ اس کی علامت ہے نا, اس کی علامت یہ ہے کہ صرف یہ میری رضا چاہتے اور کچھ چاہتے نہیں. کچھ نہیں چاہتے. دیکھو کوئی خاتون اگر جا رہی ہو نا تو یغضوا من ابصارہم, اس حکم کو فالو کر لینا, اپنے دل کی کیفیت کو فالو. حضرت فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے میرے حکم کو نہیں ٹوٹنے دیا, اس نے اپنے دل کو توڑ دیا. اب اس خستہ شکستہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذاتی تجلی اتاریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی قلب کو پیار کریں گے, پیار کر جائیں گے, اور یہ اس کا قلب اس پیار کی مٹھاس کو محسوس کرے گا, اس پیار کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. لہذا کہوں گا کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے نا تو اللہ کے حکم کو مت ٹوٹنے دینا. صرف ایک چیز کے اندر نہیں, سارے گناہوں کے اوپر بول لو, اللہ کے حکم کو مت ٹوٹنے دینا. اللہ کے حکم کو مت ٹوٹنے دینا. اپنے دل کو توڑ دینا, دل شکستہ کر لینا, دل کو خستہ کر لینا, دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جو دل کی تمنا ہے ان کا خون کر دینا, لیکن اللہ کے حکم کے اوپر آنچ بھی مت آنے دینا, کمپرومائز نہیں کرنا. تب آپ کیا بنو گے؟ یریدون وجہ کے اندر شامل ہو. اس لیے حضرت فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں رہو تو آسان نہیں ہے, اس کو اذیت مت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں شیخ کے ساتھ, بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کی محبت میں کمی نہیں ہے, لیکن ان کی نادانی کی وجہ سے شیخ کو اذیت بھی پہنچتی ہے. اس لیے حضرت دعا کیا کرتے تھے, دعا بولا کرتے تھے, سالکین کو سکھایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو, اے اللہ میرے شیخ کے دل کے اندر میری محبت وافر مقدار میں ڈال دیجئے, اور میری شیخ کا آنکھوں کا تارا مجھے بنا دیجئے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. میرے شیخ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف, کوئی اذیت نہ پہنچے. یہ دعا سکھایا بھی کرتے تھے سالکین کو.
حضرت فرمایا کرتے ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ شیخ اگر تمہاری وجہ سے بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، تو یہ شرافت ہے؟ بتا ہے کیا؟ دیکھو نا، آدم علیہ السلام نے عذر ہونے کے اوپر بھی کیا کیا تھا؟ اعتراف قصور کر کے معافی مانگی۔ تو اس سے اچھی عبدیت کی مثال نہیں ملے گی کیا؟ اپنے بندہ ہونے کی دلیل دی ہے کہ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے، بھائی ایک بادشاہ ہے، اس نے بولا کسی کو کہ تم یہ جو دریا ہے نا، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ، اور چھلانگ لگانے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے کپڑے اس دریا کے پانی سے گیلے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھانے کے لیے حضرت مثال دے اعتراف قصور کا۔ اس نے چھلانگ لگا، جب باہر نکلا تو کپڑے سارے گیلے۔ بادشاہ نے بولا میں نے کہا تھا کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، کپڑے گیلے کیسے ہوئے؟ فرمایا حضور معاف کر دیجیے۔ حضور ارے دریا میں چھلانگ لگاؤ گے کپڑے گیلے ہوگی نہیں ہوں گے؟ کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ حضرت جب میں چھلانگ لگاؤں گا تو بادشاہ سلامت، گیلا تو ہوگا ہی نا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، اگر مگر کچھ نہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا قصور ہے، سارا میرا قصور ہے، حضرت معاف کرو۔ حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ اللہ، ان کے اوپر میرے کو بہت غصہ آ گیا طالب علمی کی دور میں، اتنا شدید غصہ کہ بس یہ میرے سامنے آ جائے میں پٹائی لگا دوں اس کی۔ آئے بھاگے نہیں، فیس کیا۔ سالگوں کو فیس کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آئے ٹوپی اتاری، بولا ابا جان آپ سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں، جتنا ماننا مان۔ بولے جب اس کے اعتراف قصور کیا، مجھے اس کے اعتراف قصور پر رونا آ گیا، میں نے اس کو گلے لگایا، اس کے ساتھ مل کر رویا، اور فرمایا میں نے اس کو خوب دعائیں دی، میرا ایسا قابل بچہ ہے، ایسا قابل، بھاگنا نہیں۔ بھائی اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، شیخ کے پاس آ رو لو، بیٹھ جاؤ، بھاگو نہیں۔ شیخ ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ کھا لو۔ شیخ پٹائی تو لگاتا ہے ہی نہیں، حالانکہ پٹائی لگانا چاہیے آپ لوگوں کی، سمجھ گئے میری بات؟ شیخ ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسی وقت پتہ چلے گا تیرا نفس اس کی صحبت میں لے کر میٹھا کتنا ہے، اور تجھ کو ڈانٹ برداشت نہیں ہو رہی، تو ڈانٹ کو ہی غلط سمجھ رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر ابھی نفس کی خباثت موجود ہے، نفس کی خباثت موجود ہے۔ عبدیت شرافت بندگی کی دلیل یاد رکھیے گا، عبدیت جو ہے نا وہ شرافت بندگی کی دلیل، اور اگر مگر اور اعتراف قصور نہ ہونا، یہ نفس جو خبیث ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس کی دلیل۔ حضرت فرمایا کہ جب تم شیخ کی صحبت کے اندر آؤ، اپنے اشراق چھوڑ دو، اپنی نفل عبادت چھوڑ دو، اپنی نفل نمازیں چھوڑ دو، یا شیخ تمہارے پاس آ جائے ساری چیزیں چھوڑ دو، ساری نوافل، ساری نفلی عبادتیں سب چھوڑ دو اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مثال اس طریقے سے دیا کرتے تھے کہ ایک شخص سبزی منڈی جا رہا ہے سیب لینے کے لیے، اب وہ سبزی منڈی کے اندر گیا، دھوپ کے اندر، دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، گرمی بھی برداشت کر رہا ہے، بدبو بھی برداشت کر رہا ہے، اور ایک دکان کے اوپر جاتا ہے اور بولتا ہے مجھے سیب دے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس سے بہتر یہ کہ اس کو چاہیے کہ سیب کے باغ کے اندر آ جائے، اور سیب کے باغ کے اندر جہاں سے چاہے گا وہاں سے توڑ لے گا، اچھے سے اچھا سیب توڑ لے گا، یہاں پر سوئے گا بھی تو سیب کی خوشبو اس کے اندر بچے گی، رچے گی اور بسے گی۔ تو جو انفرادی نفل عبادتوں سے فائدہ ہو رہا تھا، حاصل ہو رہا تھا، تو شیخ کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹا لے، شیخ کی صحبت میں رہ لے، جو فائدہ اس انفرادی عبادت سے حاصل ہو رہا ہے تیرے کو برسوں لگا دے گا، اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اتنی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتی۔ بھائی ہمیشہ کی شقاوت دور کرنا چاہتے ہیں تو بتا، اس کا طریقہ سمجھا، اور کچھ حضرت کے ملفوظات بتا، اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کو اذیت دینے سے بچا۔ صرف اتنا بتا دو اگر شیخ تمہاری اذیت دینے سے دل کے مرض میں مبتلا ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو؟ اس ٹینشن سے اگر شیخ کو کوئی بیماری ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ جو مرید شیخ کو غصہ دلاتا ہے نا، حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے غصہ دلا، حضرت فرماتے میں نے اسی وقت حضرت کے جلال کو دیکھا اس مرید پر اترتے ہوئے، اسی وقت وہ ڈھیر ہو گیا، اٹھ نہیں سکا بات۔ تو غصے سے شیخ کے اندر جلال بنتا ہے، اگر شیخ کا جلال سالک پر حاضر ہو جائے نا، وہ جلال برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو شیخ ہوتا ہے جو، کیونکہ شیخ کے اندر شان رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے، یہ تو شیخ ہوتا ہے جو اپنے جلال کو اندر ہی اندر اپنے اندر ہی گھلا رہا ہوتا ہے، اس سے خود ہی بیمار ہو رہا ہے، سالک کو بیمار ہونے نہیں دے رہا ہوتا، سالک کو تکلیف پہنچنے نہیں دے رہا ہوتا، اور جلال کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس دروازے سے رحمت آپ کے اوپر اتر رہی ہے، اللہ کا فضل آپ کے اوپر برس رہا ہے، جس دروازے سے، ارے اس دروازے کا اکرام کرو نا۔ کیا تم اپنے دروازے کے باہر نجاست رکھتے ہو؟ اپنے دروازے کے باہر کچرا رکھتے ہو، گندگی پھینکتے ہو اپنے دروازے کے باہر؟ تمہیں شیخ بھی تو دروازہ ہے رحمت کا، رحمت آنے کا، فیض آنے کا اللہ کی ذات کا، تو کبھی کسی صورت میں گندگی اس کے دروازے کے اوپر رکھ رہے ہوتے، اس دروازے کے آگے رکھ رہے ہوتے، کبھی کسی چیز کے اندر،
یاد رکھنا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس ٹوٹی کا تعلق قرب دریا سے ہو، دریا کے قرب سے ہو، اگر کوئی شخص اس ٹوٹی پر نجاست لگا دے اور پانی بدبو والا ہو رہا ہے تو بھائی یہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس ٹوٹی کا تعلق اس دریا سے ختم نہیں ہوا. تو بہت سارے سالک شیخ سے بدگمان ہوتے، عجیب عجیب سوچیں رکھتے ہیں، وہ بدبو والی سوچیں، بدبو والی سوچیں. اس کا مطلب ہے جس ٹوٹی سے اس کو فیض مل رہا تھا، اس نے بہانہ لے کر اس ٹوٹی کے اندر لگا دیا. بہانہ لگانے والا کون ہے؟ ایک شخص. تو لہذا اپنے آپ کو شیخ کی اذیت سے کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے. ورنہ یقین جانو اگر آپ اس دروازے کا اقرار نہیں کرو گے، آپ کی شقاوت کہیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، ختم ہو جائے، حضرت فرمایا کرتے ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتانا. اور اگر اعتراف قصور کر لو گے، چاہے تمہاری غلطی ہے یا نہیں ہے، اعتراف قصور کر لو گے اور تمہیں عافیت نصیب نہ ہو تو پھر اختر کو پکڑ لینا. تمہیں عافیت نصیب نہ ہو تو پھر اختر کو پکڑ لینا. حضرت فرمایا. تو دوستو دیکھو شیخ کے بارے میں بھی سمجھ لیں، شیخ کیا ہے؟ انسان ہے، بشر ہے نا، یا نہیں ہے؟ بشر ہے. حضرت فرمایا کرتے شیخ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کیا غلطیاں نہیں ہوئی؟ ہوئی ہوں گی. اسی لیے لیکن وہ اپنا اعتراف فوراً کر لیا کرتے، اس سے رجوع بھی ہو جایا کرتے. ان کو پتہ چلتی کہ ہماری غلطی یہ ہوئی ہے تو رجوع بھی ہو جاتے الحمدللہ. تو ایک دفعہ ان کے بھتیجے سے کسی نے بولا کہ بھائی تمہارے جو بڑے ابا ہیں نا، بڑے ابا کہتے تھے، جیسے ہم تایا ابا کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابا ہی کہتے ہیں نا. ان کے بھتیجے سے کسی نے بولا، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بھائی یہ جو تمہارے تایا ابا ہے نا، بڑے ابا، یہ فلاں موقع پر یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. تو کہنے لگے میں نے اپنے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا، ولی مانا ہے. نبی معصوم ہو سکتا ہے، ولی خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے ولی سے تو خطا ہوگی. میں نے اپنے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا ہے، کیا مانا ہے؟ ولی مانا ہے. یہ ولی ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں اگر ان سے خطا ہوئی ہے تو ان کی توبہ بھی عمومی آدمی، عام آدمی کی طرح نہیں ہوگی. ایسے مقام پر جا کر یہ توبہ کرتے ہیں کہ شاید ساری کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے جو ولی ہو. تو لہٰذا ان کی توبہ کو بھی معمولی نہیں سمجھو. ارے جب مجھے اور آپ کو خطا معلوم چلتی ہے اپنی تو ہم معافی مانگتے نہیں مانگتے. تو جب اللہ کے ولی سے خطا ہوئی اور اس کو اپنی خطا کا معلوم چل گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے کس مقام پر جا کر گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگ رہا ہوگا؟ بتاؤ مجھ سے یار. خطا سے تقوی کا لباس تھوڑی ختم، تقوی تو کہتے ہیں اس کو. تقوی کے مقابلے میں کیا ہے؟ خطا ہے نا.
فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے بنی آدم، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا اللہ کی بات کرتا ہے۔ تم شیخ سے بھی غلط، شیخ کوئی نبی تھوڑی ہوتا ہے، شیخ تو ولی ہوتا ہے نا، ولی۔ آپ لوگ ولی سمجھتے ہو، پتہ نہیں ولی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہیں ہو تو اللہ جانتے ہیں، لیکن آپ جو شیخ سے بیعت ہوئے ہو وہ ولی سمجھ کر ہی ہوئے نا۔ تو جب اس سے خطا ہوتی ہے نا، وہ مقام ولایت پر جا کر توبہ کرتا ہے، اور اس کی توبہ اگر سارے عالم کے اندر بانٹ جائے سارے عالم کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ کو بتا، تو اگر اپنے آپ کو شقاوت سے بچانا چاہتے، محرومی سے، بد نصیبی سے بچانا چاہتے ہو، بدبختی سے بچانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اے اللہ ہمارے شیخ کو ہم سے خوش کر دیجئے۔ حضرت فرمایا کرتے جب بھی میں شیخ کو کوئی خط لکھتا ہوں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 اسم میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذات، اے اللہ اس تحریر کے اندر ایسا کوئی لفظ نہ ہو جس لفظ سے میرے شیخ کو کوئی اذیت ہو، ایسا کوئی لفظ نہ، اتنا زیادہ اہتمام کیے گا۔ بتا رہا ہوں نا، یہاں سے اگر محروم کر دیے گئے، یہاں سے اگر بدبخت کر دیے گئے، یہاں سے اگر بد نصیبی میرے اور آپ کے کھاتے کے اندر آ گئی، تو یقین جانو کہیں پر بھی یہ بدبختی نیک بختی کے اندر تبدیل ہو جائے، ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کوشش کرو شیخ کو تکلیف، اور دعا کرو کہ ہمارے کسی حرکت سے شیخ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اے اللہ شیخ کے قلب کے اندر ہمیں سب سے پیارا بنا دے۔ حضرت فرمانے لگے آج میں سب سے بڑا راز تم پر منکشف کروں، میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ سارے جتنے بھی مریدین ہیں، ان سارے مریدوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے اپنے شیخ کے پاس کرتے ہیں۔ بھئی محبوب تو وہی ہوتا ہے نا جو محبوب کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبوب سے محبوب کی مرضی پر محبت کرنا یا محبوب سے اپنی مرضی پر محبت کرنا؟ اگر کوئی شخص محبوب سے اپنی مرضی کے مطابق محبت کرتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ سارے محبت بدعتی جو ہے نا، وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کا دعویٰ کیسے؟ وہ اپنی حساب سے محبوب سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے وہ بدعتی ہیں۔ محبوب سے محبت کرو گے تو محبوب کے حساب سے کرنا پڑے گی، محبوب جیسا چاہتے ہیں ویسے محبت کرنا پڑے گی۔ اگر ویسے کرو گے یہ عین سنت ہے، سنت ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ شیخ کی نگاہوں کے اندر میں محبوب، پھر شقاوت دور ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مسوء القضاء۔ مسوء القضاء، بری جو قضا ہے اس سے محفوظ
کر دیجئے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ جیسے میرا تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہاری موت جو ہے نا وہ سوء خاتمہ پر ہوگی، تو اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس دعا کے ذریعے کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تقدیر آپ کے اوپر حاکم نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کا لکھا اللہ کا بولا ٹل نہیں سکتا، لیکن اللہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ بات آپ کا لکھا آپ کو بولا آپ تو ٹال سکتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے اللہ کا لکھا اللہ کا بولا ٹل نہیں سکتا، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. آپ تو نعوذ باللہ مجبور ہو ہی نہیں سکتے نا. اگر مجبور ہو جائے تو نعوذ باللہ وہ اللہ ہی کیا ہوا. تو اللہ اگر تقدیر کے اندر میرا سوء خاتمہ لکھا ہوا ہے اس کو حسن خاتمہ سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ اگر تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تجھ پر مصیبتیں آنے والی ہیں، تجھ پر بیماریاں ایسے آنے والی جس سے تو محتاج ہو جائے گا، اے اللہ ان سب کو تبدیل فرما دیجئے. میری صحت سے تبدیل فرما دیجئے، میری خوشحالی سے تبدیل فرما دیجئے. بہت وسیع مطلب ہے اس کے اندر سوء القضاء کے اندر. تقدیر کے اندر لکھا ہے تو غریب ہو جائے گا، تو فاقوں میں مرے گا، تو اے اللہ تو تقدیر کے اوپر حاکم ہے نا، تو اس تقدیر کو تبدیل فرما دے، خوشحالی سے تبدیل فرما دے، غنا سے تبدیل فرما دے. فقر لکھا ہے تو غنا سے تبدیل فرما دے. یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا کرو. بھائی مانگنے میں کیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھایا ہے، کوئی اور نہیں سکھایا ہے یہ دعا. سوء القضاء، سوء القضاء، تقدیر اللہ کی ذات کے اوپر حاکم ہو ہی نہیں سکتی. تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ مشرک مرے گا، یہ کافر مرے گا، یہ بدعتی مرے گا، یہ فاسق مرے گا، یہ گنہگار مرے گا. تو دیکھو یاد رکھنا علم الہی اور ہے اور امر الہی اور ہے. تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کا تعلق علم الہی سے امر الہی سے نہیں ہے. اس کا تعلق دونوں کو چینج فرق کرنا. ہم کیا کرتے ہیں جو بھی برائی بھی ہو رہی ہے کیا کرتے تھے وہی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. جو اللہ برائی سے مجھے اور آپ کو روک رہا ہے وہ کیسے برائی کا حکم دے سکتا ہے اور برائی اس کے حکم سے ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بولنے سے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگائی ہے ان کی شیطانیت کی وجہ سے لگائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ علم الہی پہلے سے تھا. پہلے سے تھا. دیکھو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے ایک صحابی کو قتل کر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ علم بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے فرما رہے قاتل اور ہم تو دونوں جنتی ہیں. ابھی کافر ہے وہ، اسلام قبول نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیسے قاتل اور مقتول کیسے دونوں جنتی ہو گئے؟ وہ صحابی ہے مقتول اور یہ قاتل جو ہے تو کافر ہے، کیسے جنتی ہو گئے؟ تمہیں پتہ نہیں اسلام لے کر آ جائے گا، قبول کر لے گا. اسلام قبول کر. اور دیکھو جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اس کے والد کے بارے میں کسی نے اس سے بات نہیں کرنی، اس کو والد کا تانا نہیں دینا. ابو جہل کا تانا نہیں دینا. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اہتمام کیا، دل جوئی کا. ہم تو بات کے اوپر دلوں کو توڑتے ہیں نا. یہ ابو جہل تھا جس نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ نقصان پہنچایا صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، بیٹیوں کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اس موڑ کے اوپر اس نے نقصان نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں دی، لیکن فرمایا جا رہا ہے دیکھو جب یہ اسلام قبول کرنے آئے تو مدینے کے اندر جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حضرت کرم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اتنی زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لگائی ہے ان کے استقبال کرنے کے لیے کہ چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر نیچے گئی، ایسا استقبال کیا۔ اور فرمایا ان کے باپ کا تانا ان کو کوئی آج تو ہم تانے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، پال رہے ہوتے ہیں، تانوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ عمر و عیال کی زمین نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے تھے، بچپن میں کہانیاں پڑھتے رہتے تھے، ایک کریکٹر ہی لے لو اس کو، تو اس کی زمین کی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تانوں کو اس زمین کے اندر چھپا کر رہتے تھے، وقت آنے پر نکال کر بتاؤں، جو عیوب ہیں ان کو سب کچھ اندر رکھتے تھے، وقت آنے پر بتاؤں، تو پتہ ہی نہیں تجھے کتنا بڑا تو نقصان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو تکلیف پہنچا رہا ہے ایسے کرنے سے، یہ براہ راست تکلیف ہے قلب اطہر کو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اب کوئی قلب اطہر کو، جسم اطہر کو تکلیف پہنچانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں، تو قلب اطہر کو تکلیف پہنچائے گا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ؟ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، یہ بھی تو سوء قضا ہے۔ اللہ کے ذات سے مانگنا چاہیے، اللہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے، اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والا بنا دے۔ ہماری تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سیرت کو فالو نہیں کرو گے، اے اللہ اس تقدیر کے اندر سے اس بات مٹا کر یہ لکھ دے کہ اس سیرت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والا یہی ہوگا۔ یہ سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے اے اللہ اس تقدیر کے اندر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو یہ اللہ تو اپنا دوست وہاں پر کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہوگا، جو چاہتا ہوگا کہ میری سوء قضا کو اللہ حسن قضا سے تبدیل فرما دے، وہی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے۔ پھر چوتھی بات، شماتت الاعداء، مجھے اور آپ کو ایسی تکلیف پہنچ جائے جس سے دشمن کو ہنسنے کا موقع، دشمن کو ایسی تکلیف سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پناہ مانگنا سکھایا۔ کوئی خانقاہ سے نکل گیا، بڑے بنتے تھے عاشق شیخ کے، ہاں بہت بڑے عاشق بنتے تھے نا، دیکھو کس طریقے سے ذلیل ہو کر نکلے۔ آپ کا جو دشمن تھا وہ ہنس رہا ہے اس بات کی۔ یہ عذاب ہے بہت بڑا، بہت بڑا عذاب۔ اس لیے ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت فراہم کریے، مت فراہم کریے، مجھ سے ایسا کوئی عمل صادر ہی نہیں کروائیے جس سے میرا دشمن ہنس رہا۔